يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. جب آپ سفر سے واپس آتے تو بچوں سے خاص طور پر ملتے. عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو گھر کے بچے آپ سے ملائے جاتے, بچوں کو لایا جاتا, اچھا آؤ ملو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے, کوئی بزرگ ہے نہ خود ملے گا نہ اس کے پاس کسی کو لایا جائے گا. چھوٹے بچوں کو بھی گود میں دینا چاہیے, سب کو لا کے بٹھانا چاہیے, ملانا چاہیے تاکہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو اور وہ جو جنریشن گیپ بن گیا وہ ختم ہو. وہ ملنے سے ہی, بیٹھنے سے, بات کرنے سے, پیار کرنے سے, حال چال پوچھنے سے ہی ختم ہوگا. پھر سفر سے آتے ہی آپ بچوں کو پیار کرتے تھے, اور بعض اوقات آپ جیسے انٹر ہو رہے ہیں تو آپ سواری بھی بٹھا لیتے تھے. جب مثلاً جیسے گاڑی گلی میں داخل ہی ہوئی, اب آپ کہیں اچھا چلو گھر میں آ رہا ہوں, نہیں, بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ نکلنے لگتے ہیں تو ساتھ نکل پڑتے ہیں, ہم نے بھی چڑھنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. تو تھوڑی دیر ان کو بکالے تک پھرا کے واپس لے آئیں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان سے الگ ہوں گے تو ایک محبت کی فیلنگ رہے گی. یا یہ کہ جب آپ آئے ہیں تو اب آپ میں تھکا آ رہا ہے اور تم اب گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ گئے ہو کہ ہمیں اب باہر لے کے جاؤ, تو کوئی عرض نہیں, ایک ہلکا سا چکر لگوا کے واپس آ جائے. اس سے بچوں کو ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارا باپ یا ماں جو ہے وہ ہماری کیئر کرتی ہے. پھر اسی طرح بچوں کو عبادات میں شامل ہونے دیتے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے, دونوں بھائی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ہم ایک صف کے آگے سے گزر کر گدھی سے اتر گئے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ صف سے آگے گزرے گدھی پہ بیٹھے بیٹھے, اور پھر جا کے صف میں شامل ہو گئے. لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم آگے سے کیوں گزرے تھے اور پھر گدھی کو کیوں اس طرح چھوڑ دیا اور پھر تم اندر کیوں آ گئے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ان کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے, ان کو کیا پتا کہ ہم انہیں آنکھیں نکال دیں, ہم ان کے کان مروڑ دیں, ہم ان کو یعنی دھمکا کے نکال دیں کہیں سے, یا مسجد میں شور کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیں. وہ ایک ایک بات یاد رکھتے ہیں کون کیسا ہے. اس لیے جب بھی بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تو بہت محتاط ہو کر کریں. یا آپ ان کے لیے اچھے رول ماڈل ہیں تو یا ان کے لیے بری مثال ہیں, کیونکہ ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں, اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ کون پیار کرتا ہے اور کون نہیں. دیکھیے یہ بات تو جانور بھی سمجھتے ہیں یا نہیں. جانور کو بھی اگر آپ پیار کریں تو آپ سے مانوس ہو جائے گا اور بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا. لیکن عمومی طور پر ہمارے اندر سے وہ جو ایک رحمت اور ایک مرسی اور ایک ہمدردی, اس کے جذبات میں کمی, خود غرضی زیادہ بڑھتی جا رہی. بس اپنی فکر ہے کہ ہمارا آرام, ہماری نیند, ہمارا کام, ہمارا فائدہ, وہ سب ہو جائے, دوسرے کیا کریں کیا نہ کریں وہ ان کی بلا سے. تو اس لیے ہم سب کے گرد کوئی نہ کوئی بچے ضرور ہوتے ہیں. کبھی اپنے ہوتے ہیں, کبھی بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں, کبھی رشتے داروں کے ہوتے ہیں, کبھی روزانہ گھر میں بچے ہو سکتے ہیں, یا پھر شادی بیاہ میں, یا کہیں ادھر ادھر گلی میں, نیبرز میں, کہیں نہ کہیں بچوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیا ہے. ابھی ان سارے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بچے نے پیشاب کیا تو آپ نے کیا کیا, اور پھر یہاں وہ گھوم پھر رہے ہیں تو کیا کیا. آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے رستے بچے نظر آ رہے تو ان کو بلا کے بٹھا لیا. کبھی آپ نے گاڑی روکی کسی بچے کے لیے کہ ادھر آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب باپ گھر آتا ہے نا تو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو دوڑ کے باپ کے اسکوٹر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یا اس طرح کے ہوتے ہیں نا. وہ اصل میں کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, پیار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ ڈانٹ رہے ہوتے چھوڑ دو گاڑی کو, چھوڑ دو, نیچے آ جاؤ گے. ہم ان کے جذبات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت وہ یہ شرارت کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, اتنا پیشنس ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ خاموشی کے ساتھ ذرا اس کو آبزرو کرتے جائیں.
کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اگر کرال کر رہا ہے یا چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا رو رہا ہے. ایون رونے کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے. بے وجہ نہیں روتے بچے، کیونکہ ہم نے یہ زیوم کر لیا کہ ہاں بچہ نا، بچوں نے تو رونا ہے. پھر کیوں رونا ہے؟ کیوں روتے ہوئے چھوڑ دیا ان کو؟ ان کے رونے کی وجہ معلوم کرو. لیکن بہت سی ماں کے کان پہ تو جو نہیں رنگ کے بچے کتنا مرضی رو لیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے پتھر دل کی مائیں ہیں، ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی. السلام علیکم. میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جب ابو آتے ہیں تو دروازے پہ بیل بجتی ہے تو وہ بھاگا بھاگا جاتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابو آئے ہیں. تو مطلب میں بھی ساتھ جاتی ہوں دروازہ کھولنے، تو دروازہ کھولتے ہیں، گاڑی صرف اندر لانی ہوتی ہے، اتنا تو سفر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے گاڑی میں بٹھاؤ. ابو سے گاڑی میں بٹھاتے ہیں، وہ جب گاڑی اندر لاتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے میں پورا سفر کر کے آئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ اتنی سی بات تھی لیکن اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی. بالکل. اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو دیکھا اور ان کو اٹھا کے کو آگے بٹھایا کو پیچھے بٹھایا، یہ کیا جسر تھا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ بچوں کی نفسیات سمجھتے تھے. ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، نہ پہچانتی ہیں کہ دوسرا کیا چاہ رہا ہے. جی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، تو آج تھوڑا سا پرابلم اس میں بھی ہو گیا ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں، انسانوں سے مانوس نہیں رہے ہیں. کوئی مہمان آ جائے، رشتہ داروں سے مانوس نہیں ہے، ان کا آنا برا لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آئے تو بچے سارے اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں. یا لے جانا ہو تو نہیں، بچے جاتے ہو یا کسی کے گھر جانا تو بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، پہلے سے ہینڈز اپ، ہم نے نہیں جانا. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے اور پالش کرتے ہیں. خاص طور پہ جیسے خاندان میں جو پہلے ہوتا تھا کہ چچی کو بھی اجازت تھی اور خالہ کو بھی اجازت تھی، تو ایک ماں اتنی فٹیگ لے نہیں سکتی اور ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتی کہ وہ تربیت کر سکے. بہت سارے لوگ جب مل کے تربیت کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے. بالکل. یعنی پہلے عام طور پر وہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا نا، اس میں بڑے بھی ساتھ مل کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بہت سے کام بانٹے ہوئے ہیں. کوئی کھانا پکانے پہ لگا ہوا ہے تو کوئی صفائی کر رہا ہے تو کوئی بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو وہ مل جل کے سارے لوگ جب کام کرتے تھے تو اس میں بچوں کے اندر بھی ایک حوصلہ اور ایک اور طرح کی یعنی کیئر اور ایک رواداری کے اخلاق پیدا ہوتے تھے. جی بولیے. ہم بچوں کو امپورٹینس نہیں دیتے. اگر بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے تو پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ بچے ہمیں امپورٹینس نہیں دیتے. بچے نے سیکھا ہی ہم سے وہ ہوتا ہے. سیکنڈلی ہم ان کو کافی عرصے تک بچہ ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ بچہ 3 سال کی ایج تک اپنا آدھا مائنڈ یوز کر چکا ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ پھر نو ونڈر کہ کوئی ابن عباس نہیں پیدا ہو رہا، کوئی اور ایسی شخصیتیں نہیں پیدا ہو رہی. آخر کیوں؟ کتنا کال پڑ گیا ہے امت کے اندر اچھے انسانوں کا. تو آپ کیوں نہیں یہ نیت کر لیتی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسا اللہ کی محبت اور ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم باقی امت کو ایک یا انسانیت کو ایک ایسی بہترین چیز دیں کہ جس سے ان سب کا بھلا ہو. کیا یہ کنٹریبیوشن نہیں؟ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ٹورڈز انسانیت، ہیومینٹی، اپنی آخرت اور انسانوں کے فائدے کے لیے بس یہی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے ایک ڈگری کر لی. اچھے انسان دینا انسانوں کو کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ یا اس رول کو اتنا مینیمائز کر دیا گیا یا اتنا حقیر کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچے بھی نہ. اور اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ گود میں اٹھائے پھرے اور کسی وقت ان کو نیچے نہ بٹھائیں کہ ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں. اس کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا آپ کو. جی ایگزیکٹلی، بالکل گڈ پوائنٹ. اس میں آپ دیکھیے کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے تو بچہ بچہ ہی کہہ کے ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا اور ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا. ان کے اندر ڈیسیژن پاور ہی نہیں آتی بڑے ہونے تک اور کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گٹی دیتے وقت کہہ رہے ہیں تمہارا یہ بچہ عقل مند ہوگا. ایک اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں. کیونکہ جب ماں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایسا ہوگا تو پھر ماں بھی وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ اس کی نظر بھی بدل جاتی ہے کہ اچھا میں پھر اس کو اسی طرح کا پالوں. تو سبق کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بچوں کو اگنور نہیں کرنا، انہیں اللہ کی بہترین نعمت سمجھنا ہے.